الفت کے پھول سجائے گا، الفت کے پھول سجائے گا، ان کا میلاد منائے گا۔ میلاد نبی کی برکت سے دربار حاصل ہو۔ چاہتے ہیں اپنا تو کوئی کمال نہیں، بس نظر محمد ہے ناصر۔ اپنا تو کوئی کمال نہیں، بس نظر محمد ہے ناصر۔ جب شیر محمد کے بول پڑھوں اشعار حسین ہے، چاہتے ہیں تشریف رکھتے ہیں محمد یاسر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مکہ مدنی تو ہر شے لوٹا، مکہ مدنی تو ہر شے لوٹا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ نعرہ ختم نبوت ڈالا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ نعرہ ختم نبوت ڈالا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ چھڈ بندیا تو ساریاں غلامیاں، چھڈ بندیا تو ساریاں غلامیاں، دور ہون گیاں ساریاں ناکامیاں، دور ہون گیاں ساریاں ناکامیاں۔ جولی سونے اگے اپنی پھیلا، جولی سونے اگے اپنی پھیلا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ مکی مدنی تو ہر شے لوٹا، مکی مدنی تو ہر شے لوٹا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ جند انج وچ تیری ٹر جانی ہے، جند انج وچ تیری ٹر جانی ہے، گھڑی موت والی ایک دن آنی ہے، گھڑی موت والی ایک دن آنی ہے۔ کر جندڑی نو سونے تو فدا، کر جندڑی نو سونے تو فدا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ نعرہ ختم نبوت ڈالا، نعرہ ختم نبوت ڈالا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ غازی علم و دین نے جو لکھایا ہے، غازی علم و دین نے جو لکھایا ہے، غازی ممتاز نے جو پڑھایا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام جب تک سورج چاند رہے گا، غازی تیرا نام رہے گا۔ غازی تیرے جان سار، غازی تیرے جان سار، غازی تیرے خون سے، غازی تیرے خون سے۔ غازی علم و دین نے جو لکھایا ہے، غازی ممتاز نے جو پڑھایا ہے۔ گھر گھر پیغام پہنچا، گھر گھر پیغام پہنچا، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ مکی مدنی تو ہر شے لوٹا، مکی مدنی تو ہر شے لوٹا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ نعرہ ختم نبوت ڈالا، نعرہ ختم نبوت ڈالا، مدینے والا رنگ لاوے گا۔ تینوں عمران عجز رجوان گے، تینوں عمران عجز رجوان گے، پنج تن تیرے دکھڑے مٹاون گے، پنج تن تیرے دکھڑے مٹاون گے۔ آجا سخیاں دے بوئے اتے آ، آجا سخیاں دے بوئے اتے آ، مدینے والا رنگ لاوے گا، مدینے والا
مدینے والا رنگ لاوے گا نعرہ ختم نبوت ڈالا نعرہ ختم نبوت ڈالا مدینے والا رنگ لاوے گا تاجدار ختم نبوت آواز نہیں سارے بندے آخر تک ایک بار نعرہ ماری ہو تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد ماشاءاللہ سبحان اللہ. ان کی محبت مجھ سے انہوں نے یہ فرمائش کی کہ آپ نے درود و سلام اور ساتھ یہ سب کے شروع پڑھنے ہیں. محبت سے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ. اونچی بول حضور دی چوکھٹ پہ اور کسی بشر نے بولے کوئی نہیں لکھو عیب سکھو میں دامن وچ سرکار نے کھولے کوئی نہیں. دیسی اخبار سرار بس سنے مدنی دا پیارے زمین دے دولے کوئی نہیں اور اس ساری کائنات اندر ایک شہری میرے سرکار بولے کوئی نہیں اس ساری کائنات اندر ایک شہری میرے سرکار تمہارے کوئی نہیں. واپس پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد محمد بخش صاحب نے سارے جن کی یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں یہ وقت گزر جائے گا یہ لمحے گزر جائیں گے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو عشق رسول میں اپنے آپ ساری زندگی کو عشق رسول میں وقف کر لو پھر جو مقام ہوگا آج اشکان کھڑی کا مقام دیکھ رہے ہیں پھر شفاظی کا مقام دیکھیے گولیا شریف والوں کا مقام دیکھیے جہانگیر کا درگاہ ہے پانے والوں کا مقام دیکھیے انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہوگا آج آپ آقا علیہ السلام سے وفا کریں گے آنے والے کل آپ کے مزار سے وفا کریں گے. تو آباب جی بغیر آج بھائی یاسر نے جو بابل ملاد سجائی ہے اس میں سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں سود سے بچنا ہوگا ہمیں جھوٹ سے بچنا ہوگا ہمیں غیبت سے بچنا ہوگا ہمیں دوسرے کا حق کھانے سے بچنا ہوگا. جب ہم تمام برائیوں سے بچ جائیں گے ہم کے نام کے عرش میں پہنچ جائیں گے. اٹھو دلا چل ڈھونڈ چلیے اٹھو دلا چل ڈھونڈ چلیے ہر سجن نہیں ملے ہر سجن نہیں ملے تکلیف نہیں ملتے تکلیف نہیں ملتے تیرے نام دل میں
سیدنا محمد اب وہ میرے ساتھ بزرگوں کو میں نہیں کہتا کہ وہ اٹھا لیں ان کی اپنی مرضی، جو جوان اور بچے ہیں وہ آدمی جس کو سرکار کا ذکر ایمان کو ترجم پہ چڑھاتا ہے، حسین طرح فرماتے ہیں سرکار کا ذکر جیسے آگ کوئی لگائے تو آگ بڑھتی جاتی ہے، جیسے بجلی سے کوئی آپ چیز روشن کرتے وہ روشن ہوتی جاتی ہے، فرمایا ایسے ہی سرکار کا ذکر ایمان کو بڑھاتا ہے، فرمایا جتنا جس کا ایمان بڑھتا ہے وہ اتنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ جوان اور بچے جتنا لطف آ رہے ہیں، جتنے ایمان کو طاقت مل رہی ہے، ہاتھ ایک اٹھا کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ سب کیا فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بزرگان دین ہماری غفلت پاک میں بھائی اسد صاحب کی طرف سے تمام انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد جن کو پہچان نہیں ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہی سرکار کی محفل میں اپنی عشق دکھا سکتے ہیں۔ سرکار بھی کو یہ پہچان ہوئی ہے اس لیے کہتے ہیں، قرآن جو انہیں پڑھا ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو سمجھ آئے ان سے میرا ضروری نہیں ہوتا، میں نے بس کہہ دیا ہے جو ہاتھ اٹھائے گا کل پھر تو بے شک اللہ کے رحم سے آپ سے بات سے بات میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ رب کعبہ کی قسم آپ کی بات میں الحمدللہ کرے گا، اگر آپ کی بات میں اتنا لطف ہے تو میں تو پانی میں آگ بھرا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک عاشق رسول آیا، وہ کہنے لگا میرے پاس کچھ بال مبارک ہے، میں نے کہا وہ بالوں والی ڈبیا لے آنا، میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ کس کے بال مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ امام الانبیاء کے بال ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ امام الانبیاء کے بال نہیں ہے، میں نے اس عاشق رسول کو کہا تم بالوں کو لے آنا، میں دیکھ کے بتا دوں گا یہ بال کس کے ہیں۔ جب بالوں والی ڈبیا لے جاتی ہے حضرت باقر کہتے ہیں اے میرے مریدوں میرے غلاموں ملتے پڑھیے اللہم صلی علی۔ آپ فرماتے جب حضور سلام پڑھنا شروع کیا بال جھڑنے لگے، بال کھڑے ہونے لگے، میں نے مجمع والوں کو بتا دیا کہ محمد کے اور جھڑتے کھڑے بھی لے جاتے ہیں، فرمایا کہ بال بچے پہ کوئی اثر نہ ہوا، ان کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا زیرا زبرا شیطان مہتا زیرا زبرا شیطان مہتا شان نبی وچ آیا، شان نبی وچ آیا، خبر مکائی خبر مکائی
فرمائی عاشقان رمضان پایا اللہم صلی علی سیدنا محمد مہینے خلقت رجی 6 مہینے خلقت رجی دیکھ کے یوسف کی نانی دیکھ کے یوسف کی نانی جتنا محمد عربی تکیا جتنا محمد عربی تکیا جتنا محمد عربی تکیا رجے جہانی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد جس دل اندر عشق نہ رچیا جس دل اندر عشق نہ رچیا جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس کو چنگے راکھی کر دے مالک دے گا راکھی کر دے صابر پوکھ رنگے اللہم صلی علی میں نے آن در آیا میں نے آن در آیا رات قبر کی کالی رات قبر کی کالی میں سنیا اٹھ سونے آنا میں سنیا اٹھ سونے آنا میں سنیا اٹھ سونے آنا جد مردے رمنی کالی اللہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم. اب انتظار کی گرمی ختم ہو چکی ہے. بچے اور جوان جب میں اشعار پڑھ کر نعرے پر صدا لگاؤں گا تو قبلہ علامہ صاحب کا آپ نے پرجوش محبت سے استقبال کرنا ہے. تو بھی نصیر و نصیر کہتے ہیں کہ محفل منا سے جاتے ہیں کہ سرکار کیسے آتے ہیں. پھر نصیر و نصیر کہتے ہیں کہ عاشق ہو سرکار کی محفل سے جیسے سرکار آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور یہ آمد کے بڑے امیر ہیں سماعتوں کے پیر شاہ مہینہ میں ہے کہ آپ آتے ہیں. جانتاری میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. یہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. جوانے بچے کھڑے کے استعمال کیجیے گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ. لبیک 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله عز وجل إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام بارگاہ سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمین. نبی کائنات، جان کائنات، فخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا غلام مجھ پر پیار و محبت سے درود و سلام پڑھے گا، فرمایا جب پل صراط سے گزرنے لگے گا رب اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، فرمایا اس نور کی برکت سے پل صراط سے گزرے گا. ایک مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا غلام مجھ پر پیار و محبت سے 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، فرمایا وہ مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے. جھوم جھوم کر درود و سلام بارگاہ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، جسے مل گیا ہے کملی والے کا دامن، اسے 2 جہاں کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو ہو کیا کرے گا، بلا باغ جنت کو ہو کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا ہے. نمازیں پڑھی جا، اذانہ دیے جا، شب و روز سجدوں میں سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا ترانہ ملا ہے. اللہ کے ساتھ عزت و احترام برادر مکرم، عشق رسول کی عظیم پیکر ہے. محبت رسول سے جو ملے میری مراد محترم المقام جناب بھائی یاسر صاحب جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے، مجھے اور آپ سب کو بلا کر یہاں سے اپنی جوڑیاں جو ہیں رحمت خدا بندی سے بھر کر لے کر جائیں گے. یہاں پر حضور کا ذکر ہو، وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ واحد میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. لیکن یہ محفل برادر مکرم قبلہ علامہ صاحب تحریک لبیک کے عظیم کارکن جناب راجہ چیئرمین محمد طارق صاحب، عظیم عاشق رسول صوفی باسی جناب محترم جناب شبیر صاحب
جی اکرم چشتی صاحب دیگر حضور کے غلاموں جو حضور کی محفل میں آئے ہیں، آپ آئے نہیں، آپ کو بلایا گیا ہے۔ اس دن ہمارے ایک دوست بیان فرما رہے تھے، حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الافغانی شیخ السید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں نہ چاہوں تو وہ بندہ میرا نام لے ہی نہیں سکتا۔ یہ کس کی شان ہے؟ حضور کے غلاموں کی شان۔ فرماتے ہیں کہ میں نہ چاہوں تو میرا نام لے نہیں سکتا۔ آج ایسے لوگ ہیں نا جو آپ پر زبان درازی کر رہے ہیں، آپ کی شان میں بے ادبیاں کر رہے ہیں، یہ انہیں کی تو بدبختی ہے، لیکن حضور غوث الاعظم انہیں پسند ہی نہیں کرتے۔ جب غوث الاعظم کا یہ مقام ہے، جس کو چاہتے ہیں ان کا نام وہ لیتا ہے۔ ارے حضور غوث الاعظم تو میرے آقا کے غلام ہے، اگر غلام کی یہ شان ہے تو پھر سرور عالم کی کیا شان ہے؟ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گویا کہ ہم آئے نہیں، ہمیں بلایا گیا۔ جو بلائے ہوئے ہوتے ہیں بڑی اس کے مالک ہوتے ہیں۔ میں بھی، آپ بھی الحمدللہ ہم بلائے گئے۔ گرامی قدر میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی یاسر صاحب کو، جنہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل کا انعقاد کر کے اس کا ثواب جو ہے ماشاءاللہ والدین بھی کتنے نیک ہیں کہ جن کی اولاد نبی کے ذکر کی محفل سے جا رہی ہے، اور جتنے بھی دوست و احباب ان کے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی یہ سارے ثواب اس کا ہدیہ پیش کریں گے، وہ بھی کتنے خوش نصیب ہوں گے جو دنیا سے چلے گئے، آج ان کو میلاد کی محفل کا ہدیہ پیش کیا جائے گا۔ تو گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید میں سے اہم قصہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے اس شہر کی قسم اٹھائی جس شہر کے اندر رب کے محبوب کی تلیاں لگی ہیں۔ مکہ کے اندر حالانکہ خانہ کعبہ بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، دیگر مقدس مقامات صفا مروہ بھی موجود ہیں، لیکن اللہ کریم نے نہ تو مکہ کے لیے قسم اٹھائی نہ تو صفا و مروہ کے لیے قسم اٹھائی، لیکن فرمایا محبوب قسم فقط اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم محبوب اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کے اندر تیری تلیاں لگی ہیں۔ پھر فرمایا ووالد وما ولد، محبوب تیرے والد کی قسم اور تیری پیدائش کی قسم۔ حضور کے میلاد کی رب قرآن کے اندر قسمیں اٹھایا۔ میلاد تو اللہ کریم نے جناب قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے، میلاد تو اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، میلاد تو اللہ کریم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کا میلاد بیان کیا۔ احباب زیبدار میلاد بیان کرنا بدعت و شرک نہیں، یہ تو رب کی سنت ہے، اور قرآن کے اندر تمام واقعات موجود ہیں۔ اللہ کریم نے میلاد تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا، جناب یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حسین کے بابا کی، تو فرمایا حسین کے نانا کی، اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، محبوب تیرے والد کی قسم اور تیرے پیدا ہونے کی قسم۔ حضور کے میلاد کی تو رب نے قسمیں اٹھائی، حضور کے میلاد کی تو رب نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا والفجر،
نہ دوڑے تو نہ شیر اتنا تو کرنا نہیں ہے. جو بات کروں گا انشاءاللہ مضبوط قرآن و حدیث سے ہی. فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم، یہ جو صبح فجر ہوتی ہے ہر روز. فرمایا والفجر، مجھے فجر کی قسم. اللہ کی بارگاہ میں انتظار کے بارے اللہ کس فجر کی قسم اٹھا رہا ہے. فجر تو جناب آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو جناب یحییٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی. پروردگار کس فجر کی قسم اٹھا رہا ہے. جب ہم نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تو ہمیں جواب ملتا ہے ارے بے شک فجر تو جناب آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، فجر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی. میں تو اس فجر کی قسم اٹھا رہا ہوں جس فجر کو حسنین کے نانا دنیا میں تشریف. زندہ باد. احباب عزیزان، جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے میرا رب اس فجر کی بھی قسمیں اٹھا رہا ہے. کیا کہنے اللہ اکبر، کیا بات. اللہ اکبر. پھر آگے چلا کہ جن جن لوگوں نے میلاد کی محفلیں، میلاد کی خوشی کی عام لفظوں میں رب نے ان کو عطا کیا کیا. یہ بھائی یاسر صاحب نے محفل میلاد مصطفیٰ سجا کر ہمیں بلایا، آپ کو بلایا. جن جن لوگوں نے میلاد کی محفلیں سجائی، خوشی کی، رب نے ان کو انعام کیا دیا، رب نے ان پر کرم کتنا کیا. امام بخاری نے حدیث پاک کو صحیح بخاری جس باب کے اندر اس کو کوٹ کیا ہے. ابو لہب اللہ، یہ واحد میلاد کا عمل ہے، حضور کا ذکر ہے. حضور کے میلاد کی خوشی کرنے والا اگر کوئی کافر بھی ہے، اگر کافر قرآن پڑھتا رہے، کافر نمازاں پڑھتا رہے، کوئی اس کو اس عمل کی جزا یا صلہ نہیں دیا جاتا. لیکن حضور کا میلاد ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل ہے، اگر کافر بھی حضور کا میلاد، حضور کے میلاد کی خوشی کرے تو رب اس کو بھی نواز دیتا ہے. بخاری کی حدیث پاک ہے، ابو لہب ایک کافر تھا جس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اتری ہے. اتنا بڑا کافر، اتنا پکا کافر تھا کہ قرآن کی پوری سورت اس کی مذمت میں اتری ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ ہوئی، ابو لہب کی لونڈی نے آ کر خوشخبری دی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، تیرے گویا کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب خوش ہوا، کہا جا تجھے میں یہ خوشخبری سنانے کے عوض تجھے آزاد کرتا ہوں. وہ لونڈی سویبہ لونڈی آزاد ہو جاتی ہے. جب ابو لہب مر گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا علامہ ابن حجر السقلانی پھر اب اس واقعہ کو کس طرح لکھتے ہیں. ابو لہب مر گیا، حضرت عباس کو خواب میں ملا، سال کے بعد پوچھا بھائی بتلا کیا بیتی ہے. حضور کے میلاد کی خوشی کرنے والوں سنو رب کرم کتنا کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے پوچھا بھائی بتلا رب تیرا کیا، تیری کیا بیت، تجھ پر کیا بیت رہی ہے، کیا حال ہے. جب آپ نے سوال کیا تو آگے سے ابو لہب نے جواب دیا بھائی جب سے آپ سے بچھڑ کر آیا ہونا، دائیں بھی آگ، بھائیں بھی آگ، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ ہے. لیکن جب سمےوار کا دن آتا ہے، جب سمےوار کا دن، حضور کی پیدائش مبارکہ سموار کو ہوئی تھی، جب سمےوار کا دن آتا ہے رب کائنات عذاب اٹھا دیتا ہے، میری انگلی سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں، ہفتے بھر کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر السقلانی یہ بات لکھتے ہیں، حضرت عباس نے فرمایا پتہ ہے آپ کو کہ ابو لہب کو کس عمل کا صلہ مل رہا ہے. فرمایا ابو لہب نے جو میلاد مصطفیٰ کی خوشی سمجھ کر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا نا، رب اس کا صلہ ابو لہب کو قبر کے اندر بھیج رہا. دیکھا کتنا رب کا کرم ہوتا ہے. اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بڑے مزے کی بات لکھتے ہیں. آپ نے لکھا
12 ربیع الاول شریف کا دن تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن تھا. ایک یہودن نے دیکھا کہ پڑوس کے دل میں مسلمان مومن جو ہیں یہ تو میلاد کی خوشیاں کر رہے ہیں, ڈنڈیاں لگا رہے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ پوچھنے لگے اپنے خاوند سے, بتائیے کیا ہے انہیں, کیا خوشی ہے انہیں. خاوند نے کہا تجھے پتہ نہیں, 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے, ان کے نبی کی آمد کا دن ہے, یہ اپنے نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. وہ یہودن کہنے لگے میں بھی خوشی مناؤں گی. اس نے بھی جتنی اس کو توفیق تھی, جس طرح اس کی سوچ تھی, اس نے خوشی منائی. اللہ اکبر. حضور کی میلاد کی خوشی تھی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علامہ ابن جوزی جیسے محدث لکھتے ہیں, اس نے دن کو خوشی منائی, رات کو سو جاتی ہے, جب سو جاتی ہے قسمت کا ستارہ جاگ پڑتا ہے. امام الانبیاء خواہ میں تشریف لے آتے ہیں. فرمایا او یہودن میرے میلاد کی خوشی کرے اور تو کافر ہو کر مرے. فرمایا نہیں, جلدی کر کلمہ پڑھ تاکہ میں تجھے جنت عطا کر کے جاؤں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس یہودن نے کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. اب صبح اٹھتی ہے نا, اپنے خاوند کو دیکھتی ہے, وہ بھی خوش ہے. پوچھا تجھے کیا ہوا, تو کیوں خوش ہے. فرمایا جب کملی والے تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر رہے تھے, کملی والے اس وقت مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں کے صف میں شامل کر رہے تھے. تو گرامی قدر, میلاد کی خوشی کرنے سے رب انعام کتنا عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ ایسی عظیم شخصیت ہے جن کو جاگتے ہوئے 75 سے زائد مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت ہوئی ہے. یہ کوئی معمولی کرم ہے. اللہ اکبر. 75 سے زائد, یہ جو بندیوں کے علماء بھی لکھتے ہیں, 75 سے زائد مرتبہ کملی والے کی زیارت سے مستفیض ہوئے. وہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان, وہ تو ہوئے نا ایک کافر دوسرا یہودی, اب مسلمانوں پر آقا کرم کس طرح کرتے ہیں. ایک مسلمان نوجوان تھا تو گناہگار, لیکن ہر سال حضور کے میلاد کی خوشی کیا کرتا تھا, حضور کے میلاد کی محفلیں سجایا کرتا تھا. ایک مرتبہ جب اس کا آخری ٹائم ہوا, جس طرح ہمارا بھی آخری ٹائم آئے گا, لوگ جنازہ پڑھ کر دفنا کر واپس پلٹ آئے. اب قبر میں تو کوئی نہیں آ سکتا, کوئی بھی نہیں آئے گا. کہاں آئے گا, کملی والے آقا آئے گا. اللہ, حضور سے محبت کرنے والوں, حضور کے میلاد کی خوشیاں منانے والوں, دیکھو میلاد کی محفل سے کرم کتنے ہوتے ہیں, کس مقام پر کرم ہوتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لوگ دفنا کر واپس پلٹ آئے, فرشتے آگے اتنی ڈراؤنی شکل. اللہ, زمین کو چیرتے ہوئے کھڑے ہوئے کہنے لگے بتا ما ربو کا ما دین کا. سوال کے بتا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل, اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. امام سیوطی لکھتے ہیں نوجوان تھا, عمل کے اندر کوتاہی تھی, جواب نہ دے سکا, پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا. اب فرشتوں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا, اس کو مارنا چاہتے تھے, اس کو عذاب دینا چاہتے تھے. کریم آقا سامنے کھڑے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. ارے جب فرشتوں نے مارنا چاہا, سرکار نے فرمایا یا ایھا الملائکہ ان لم یعرفنی ان عارفا. فرمایا فرشتوں اسے چھوڑ دو, اگر اس نے مجھے نہیں پہچانا تو پھر کیا ہوا, میں تو اسے پہچانتا ہوں. یہ وہ ہے جو ہر سال میلاد کی محفل کیا کرتا تھا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ تاجدار باد, ختم نبوت. زندہ باد. انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. اگر ہم اسی نعرے پر قائم ہو جائیں نا تو بیڑا پار ہو جائے. انہیں جانا, انہیں مانا. اللہ, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد, میں دنیا سے مسلمان گیا. احباب دیوکار, میلاد کی محفل کے اندر آپ کی بڑی برکات نازل ہوتی ہے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات میں سے
آیات کریمہ تلاوت کی تھی. آپ نے یہ تو سن لیا کہ میلاد کی جہاں محفلیں ہوتی ہیں وہاں رب کا کرم کتنا ہوتا ہے. اب قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. فرمایا بے شک وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اب میں ایک آپ کو خاص نقطے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ حضور کے ادب کے اندر رب نے کمال کتنا رکھا ہوا ہے. حضور سے جو محبت کرتے ہیں رب ان پر کتنا کرم کرے گا. فرمایا جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں جو میرے محبوب کا ادب کرتے ہیں فرمایا لِلتَّقْوَى اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے. اب تقوی دو طرح کا ہے ایک ظاہری تقوی اور ایک باطنی تقوی. ظاہری تقوی تو یہ ہے بندہ نماز پڑھے نیک اعمال کرے روزے رکھتا ہے حج ادا کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے پڑوسیوں کے حقوق کے خیال رکھتا ہے عزیز و اقارب کے حقوق کے خیال رکھتا ہے ماں باپ کا ادب کرتا ہے. ارے یہ تو ہوا ظاہری تقوی. لیکن ایک باطنی تقوی ہے جس کے متعلق میں رب کہتا ہے اے بندے جب تو میرے محبوب کا ادب کرے گا میرے محبوب کی تعظیم کرے گا میرے محبوب پر سب کچھ قربان کر دے گا تو اب میں تجھے اجر کیا عطا کروں گا. رب فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ تو میں تیرے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. مغفرت رب نے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. اب وہ مغفرت کو اجر عظیم کیا ہے. علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ مغفرت اور اجر عظیم ایسی مغفرت اور ایسا اجر عظیم ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کسی کان نے سنا ہی نہیں. کن لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی جانیں جو ہے حضور پر فدا کر دیتے ہیں اپنی جانیں آقا علیہ السلام پر نثار کر دیتے ہیں. عارف کشمیر کھڑی رحمت اللہ علیہ نے رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب بات کہی ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. قدر نبی دا جانن والے سو گئے بچ مدینے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی. حباب دی وقت حضور کا جن جن لوگوں نے حضور کی عزت حضور کی عظمت کا خیال رکھا ہے اللہ اکبر. رب نے ہم کو عطا کیا ہے. ایک آسان سی مثال سن لیجئے. جناب موسیٰ علیہ السلام علامہ صاحب آپ کا تذکرہ فرما رہے تھے جلیل القدر نبی تھے بڑے جلال والے نبی تھے. جناب موسیٰ علیہ السلام اب دیکھ جو نبی کا ادب کرتے ہیں رب ان پر کرم کتنا کرتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہو گئے. فرعون جادوگروں کو لے آیا اس نے سمجھا کہ شاید یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے یہ جادوگر ہیں. اس نے یہ سمجھا وہ بڑے بڑے جادوگروں کو لے آیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہو گئے. جادوگروں نے یہ کہا کہ اے کلیم پہلے آپ اپنی رسیاں پھینکیں گے یا ہم اپنے یہ جو رسی ہیں آپ پھینکیں آپ اپنا عصا پھینکیں گے. امام راضی لکھتے ہیں کہ جادوگروں سے یہ نیکی ہوگی. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا ادب کیا نا کہ آپ پہلے عصا پھینکیں گے یا ہم رسیاں پھینکیں انہوں نے یہ کہا پہلے اس میں اللہ کے نبی کا ادب تھا. امام راضی لکھتے ہیں ان جادوگروں کی یہ نیکی رب کو بڑی پسند آئی. رب کائنات نے نبوت کا ادب کرنے سے اللہ کریم نے جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا کر دی. آئے مقابلے کے لیے تھے لیکن ایک بات منہ سے نکل گئی تم پہلے پھینکو گے
اور اس میں ادب تھا. امام راضی لکھتے رب کو یہ بڑی ادا پسند آئی. اللہ نے تمام جادوگر جو کافر تھے اس ادب کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا کر دی. تو پتہ چلا اللہ کے نبی کے ادب کے اندر رب نے کمال کتنا رکھا ہے. اللہ آسان سی مثال اور اتنی پرانی بھی نہیں. اللہ غازی نورالدین شہید اور پہلے غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ. احباب زیباکار یہی منشور تحریک لبیک پاکستان تحریک لبیک یا رسول اللہ کہا گیا. حضور کی عزت پر پہرا دو, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دو, حضور کی عزت اور عظمت کے لیے اپنی جان نثار کر دو, پھر دیکھنا کہ تم پر کرم کتنا ہوگا. اور جب یہ فیض آباد کے اندر ختم نبوت پر پہرا دیا جا رہا تھا نا, فل یہودیت عیسائیت پوری طاقت سے کہ کہیں ان کو ختم کر دو. ہماری گورنمنٹ بھی ساتھ تھی ان کو ختم کر دو, لیکن جن کو وہ اپنی نظروں میں انہیں کون مٹا سکتا ہے. احباب زیباکار ادھر فیض آباد کے اندر ختم نبوت پر کام ہو رہا تھا, ختم نبوت پر پہرا دیا جا رہا تھا. آپ ذرا اللہ اکبر دیکھ لیجئے جہاں پر اللہ والے بیٹھتے ہیں وہاں پر کس طرح کرم ہوتا ہے. امیر المجاہدین جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنی پوری فوج لے کر ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے. ادھر امریکہ میں ایک ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں. خواب کے اندر کیا دیکھا, امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے, سرکار کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے, سرکار اس پر کچھ لکھ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو فیض آباد کے اندر آ رہا ہے میں اس کے نام لکھ رہا ہوں. اللہ جو فیض آباد کے اندر ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آ رہا ہے اس کے نام لکھ رہا ہوں. جن کے نام پہلے سے ہی سرکار کے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہوں جب وہ قبر میں جائیں گے ان کا مقام کیا ہوگا. احباب زیباکار غازی ملک ممتاز حسین قادری کیا کام کیا. کوئی اتنے بڑے پیر نہ تھے, نہ کسی پیر کے بیٹے تھے, نہ کسی مفتی باپ کے بیٹے تھے کہ شاید ان کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا. نہیں, کچھ بھی نہ تھے. ایک پولیس والے تھے. کیا ہے پولیس والے جنہیں دیکھ کر ہم گالی نکالنے شروع کر دیتے ہیں, لیکن ایک پولیس والا اللہ اکبر. لیکن جب نظر کرم ہوئی نا, کتنی کرم ہوئی. ایک طرف گورنر جس کے اشارے پر یہ ناچ رہے تھے, یہ چل رہے تھے, ارے گورنر ہے اسے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن ایک مرد مجاہد نے جب حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دیا, پھر پہرا بھی اتنا دیا کہ لوگوں نے دیکھا ارے اسے تو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اور جس مسجد جس گاڑی کے اندر ممتاز قادری کی مسجد تھی لوگ اس کے پیروں کو اس کے پہلو کو چوم رہے تھے, بتلا رہے تھے دنیا والوں دیکھ لو ارے ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو سرکار سے پیار کرتا ہے. ممتاز حسین قادری, ممتاز حسین قادری, ممتاز حسین غازی تیرا نام رہے گا, غازی تیرا نام رہے گا, غازی تیرا نام رہے گا. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. احباب زیباکار یہ کرم ہوتا ہے. یہ فقط خطیب حضرات کا بیان نہ دیکھیں بلکہ دیکھیں سرکار ان پر کرم کتنا کرتے ہیں. اللہ پھر وہ جو لوہار کا بیٹا ہے, طرفان کا بیٹا ہے, ایک لوہار کا بیٹا جسے لوگ علم الدین غازی, علم الدین شہید, غازی بھی شہید بھی. اللہ کتنا باکمال کیا کیا اس نے. 18 سال کا نوجوان تھا, مزدوری کیا کرتا تھا, کسی مدرسے کا مفتی بھی نہیں تھا. 18 سال کا نوجوان تھا جن کو مزدوری کیا کرتا تھا. وہ ایک خطاب سنا کہ لوگوں تمہارے ان خطابوں کا یہ اثر ہوتا ہے. ہماری گورنمنٹ یہ خطاب بند کر رہی ہے نا. اللہ ایک خطاب سنا کہ مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں مر گئی, تمہارے نبی کی شان میں بے ادبیاں ہو رہی ہیں, گستاخیاں ہو رہی ہیں. گھر آیا نہیں آ رہا تھا, صبح اٹھا چھری لی, پتہ چلا یہی وہ گستاخ تھا جس نے میرے نبی کی توہین کی.
جا کر وار کیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ اب غازی علم الدین گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل کی کالی کوٹھڑیوں میں بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اب جیل میں بند ہوئے نا، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے ایسا اجر کیا ہوا ہے۔ جیل کے اندر یارو کبھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنی زیارت کروا رہے ہیں، کبھی موسیٰ کلیم آ رہے ہیں، کبھی داتا علی حجویری، کبھی غوث اعظم آ کر اپنی زیارت کروا رہے ہیں۔ اللہ، یہ کرم ہے۔ دن گزرے گئے، جب آخری ٹائم صبح بدبختوں نے پھانسی دینی تھی، اللہ، پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا تھا۔ رات کو پہرے دار نے دیکھا علم الدین تو کوٹھری کے اندر موجود نہیں ہے، وہ پریشان ہو گیا، صبح کیا جواب دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا علم الدین اس طرح اپنا سر نیچے کیے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، لوٹا ہوا گیا، سرکار کہاں تھے بتائیں تو صحیح۔ دیکھ چکا تھا، کافی ٹائم سے خدمت کر رہا تھا، اب دیکھ چکا، سب کچھ مناظر دیکھ چکا تھا، سرکار کہاں تھے؟ غازی علم الدین نے فرمایا یہ راز میرے جانے کے بعد آؤٹ کرنا، میں ادھر بیٹھا تھا، علی المرتضیٰ تشریف لے آئے۔ علم الدین شہید تشریف لے، علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، فرمایا علم الدین چل تجھے کملی والے یاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے میں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا مصطفیٰ کریم کی کچاری میں کھڑا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی پریشان تو نہیں؟ یا رسول اللہ، غلام آپ کا پھر پریشان؟ اللہ اکبر۔ صبح کو لے کر نکلی، پھانسی کے پھندے کے قریب، بڑے بڑے پہلوان دیکھے، جب پھانسی کے پھندے کو دیکھتے ہیں نا تو ویسے ہی مار جاتے ہیں، لیکن علم الدین کہا جلدی کرو مجھے لے چلو۔ کہا کیا جلدی ہے علم الدین، یہ تو پھانسی کا پھندا ہے۔ فرمایا تمہیں پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، کملی والے سامنے کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، علم الدین کملی والے، علم الدین کملی والے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ کرم ہوتا ہے جو حضور کی ناموس پر، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں۔ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے انہیں دن رات ایک کیا ہوا ہے۔ میں اس پر تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان جو ہیں اور امیر المجاہدین جو ہیں، یارو پاپا جی سفید داڑھی والے معذور ٹانگوں سے، لیکن آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ ان سے وہ عالم کفر کس طرح کام رہا ہے۔ کبھی انڈیا والے اپنے چینل پر دکھاتے ہیں یہ مولوی ہمیں ڈرا رہا ہے، کبھی فرانس والے، کبھی اسپین والے، انہی کا ہی اور بھی دو علماء مشائخ بڑے بڑے ہیں، لیکن یارو ان کا نام کیوں، ان سے کیوں سارے؟ یہ تو خود معذور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، چل نہیں سکتے، لیکن ان کا نام سے ہر کوئی ان کے نام سے کیوں ڈر رہا ہے؟ تو پتہ چلا جب دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو پھر ڈالوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، خادم حسین۔ بسم اللہ یارو، یہ پہلے علمی گفتگو کو قرآن حدیث کے تحت تو اپنی جگہ ہوں، یہ آسان سی بات ہے، حالات کے مطابق آپ
چند دن پہلے نا جب فرانس کے کتوں نے اعلان کیا آقا علیہ السلام کے ہم آ کے شائع کریں گے، پھر ان بدبختوں نے یہ کام کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ رب نے تو اپنے محبوب سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر گھڑی جو ہے پہلی سے بہتر ہوگی۔ یہ تو وعدہ رب نے کیا ہے کہ ہر گھڑی جو محبوب بعد والی ہے وہ پہلی سے بہتر ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کمال کیا۔ انہیں کیا پتا تھا جس رب نے اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، وہ رب، اس رب نے اپنے محبوب کو مقام اور مرتبہ کتنا دیا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ سوڈان کے وہ جو کالے کالے ہیں نا، بلال حبشی کے رنگ جیسے، اللہ اکبر، وہ کالے کالے، وہ جب انہیں سنا نا کہ فرانس والوں نے ہمارے نبی کی توہین کی، یار وہ دوڑ پڑے۔ ویسے بھی یہ ہر کام میں دوڑنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، دوڑ پڑے، ادھر بھی دوڑ پڑے، بڑا دل ٹھنڈا ہوا، دوڑ پڑے۔ ان میں ایک وہاں پر بھی ایک معذور دیکھا جو ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو اس طرح مار رہا تھا کہ میں سب سے آگے ہوں۔ فرانس کے ایمبیسی کی طرف جا رہے تھے، وہ جا کر کیا جا کر آگ لگا دی۔ ہمارے ابھی سوچ بچار کر رہے ہیں کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ اللہ، ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں یار، جا کر فرانس کے ایمبیسی کو آگ لگا دی کہ بدبختو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں توہین کی، ہمارے نبی کی بے ادبی کی، جا کر فرانس کی ایمبیسی کو آگ لگا دی۔ تو باب اسی وقت جب اس طرح کے مسلمانوں کے جذبات ہوں گے تو کون ہے پھر جو ہمارے نبی کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ لیکن بدبختی سے ہمارے حکمران عیاش پرست ہو گئے، ہمارے دوسرے طاقت والے ادارے جو ہیں وہ بھی عیاش پرست ہو گئے، انہیں اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قبر کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت ہی کام آئے گی، اسی محبت کے صدقے ہی قبر میں ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں، لاکھوں سلام شمع بز میں، جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یسرب مدینہ بنا، سونے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دوئے رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بیچے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، بیچے سب ان
کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے جن کے آنے سے دونوں جہاں سج گئے سونے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام میں سبز گنبد السلام یا رحمت اللہ یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام ہے عاجزانہ